اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہمارا فوکس مینیجرز ہیں اور ہماری انڈسٹری فارماسیوٹیکل ہے۔ آف کورس مینجمنٹ بہت ساری چیزوں میں ہر انڈسٹری میں ایک جیسی ہی ہوتی ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ ان باتوں سے کسی اور انڈسٹری کے مینیجرز کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا، یقیناً پہنچ سکتا ہے۔ لیکن بہرحال میں نے جیسے کہا کہ چونکہ میری کور انڈسٹری فارماسیوٹیکل ہے، اس لیے میں پریفریبلی اسی کی بات آپ سے زیادہ کرتا ہوں، بیکاز I believe I can speak with more authenticity actually about this industry. Anyway, ہم نے کیپیبلٹی اور کیپیسٹی کو الگ الگ ڈیفائن کر لیا اور ہم نے یہ کہا کہ پہلا سٹیپ کیپیبلٹی بلڈ کرنا ہے اور دوسرا سٹیپ کیپیسٹی بلڈ کرنا ہے۔ یعنی کیپیسٹی ڈائریکٹ بلڈ نہیں ہو سکتی جب تک کیپیبلٹی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس تھیسس کو آگے لے کے چلتے ہیں، تو اب اگلا سوال یہ ہوگا کہ پھر کیپیبلٹی کیسے بلڈ کی جائے، اور ظاہر ہے کیپیبلٹی بلڈ کرنے کی اسی دن سے ضرورت پیش آ جاتی ہے جس دن آپ اپ گریڈ ہوتے ہیں، یعنی جب آپ ایک نان مینیجیریل پوزیشن سے مینیجیریل پوزیشن میں آتے ہیں۔ اور یہ صرف سیلز کی بات نہیں ہے، یہ سیلز میں اس لیے اس کا فرق زیادہ پڑتا ہے کہ لیٹس سے ان این آفس پوزیشن when somebody becomes from an officer to assistant manager، تو اسے ٹیم نہیں ملتی کوئی، یا وہ اسسٹنٹ مینیجر سے ہو سکتا ہے ڈیپٹی مینیجر بھی ہو جائے اور اس کو ٹیم نہ ملے، unless he or she becomes a manager، پھر اس کے پاس ایک کوئی ٹیم آتی ہے، یا ہو سکتا ہے کوئی ایک دو لوگ اس کی رپورٹنگ میں آ جائیں اس طرح سے۔ لیکن زیادہ تر یہ معاملہ سیلز ٹیمز کا ہے کہ جہاں پہ جیسے ہی کوئی مینیجر بنتا ہے تو اس کے پاس کوئی بھی 4-5 لوگوں کی ایک ٹیم تو آ ہی جاتی ہے اس کے پاس، اور اس کے پاس ایک سرٹن ایریا آ جاتا ہے، ایک سرٹن سیٹ آف پروڈکٹس ہوتا ہے، اور اس کی ذمہ داری کافی بڑی ہو جاتی ہے۔ یعنی اس کو ان پروڈکٹس کے بزنس کو لک آفٹر کرنا ہے، انشور کرنا ہے کہ جو ٹارگیٹڈ بزنس ہے وہ اچیو ہو جائے، اسے ان 4-5 لوگوں کی ان کو ڈیولپ بھی کرنا ہے، ان سے کام بھی کروانا ہے، ان سے ریزلٹس بھی منگوانے ہیں ان سے کہ وہ اتنا اچھا کام کریں کہ جو ریزلٹس لانے چاہیے ان کو وہ لے کے آئیں۔ ان کے ڈسپلن پہ بھی نظر رکھنی ہے کہ وہ واقعی وقت پہ جاتے ہیں، وقت پہ آتے ہیں، واقعی جس طرح سے جو کام ان کو جس ترتیب سے بتایا گیا ہے اسی ترتیب سے کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ ظاہر ہے ایک سرٹن اماؤنٹ آف ڈسپلن آپ کو چاہیے۔ پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو پروموشنل پالیسیز اور اسٹریٹجیز بنی ہیں وہ اسی طرح سے آبزرو ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں، کہیں ان سے کوئی ڈیویشن تو نہیں ہو رہی، اور اگر وہ ہو رہی ہیں اور ان سے اس طرح سے بینیفٹ نہیں ہو رہا سمہاؤ، تو یہ خبر بنانے والوں تک بھی پہنچانی ہے کسی طرح سے کہ جناب یہ جو آپ نے اسٹریٹجی دی تھی اس سے وہ ریزلٹس نہیں آ رہے جو ایکسپیکٹڈ تھے، تاکہ وہ اس میں اگر کچھ ان کو اگر کیا یقیناً ان کو کچھ چینج کرنے کی ضرورت ہوگی تو وہ کریں، پھر اس کے اندر چینج۔ پھر تو بہت ساری ذمہ داریاں ایک دم سے ہو گئیں، اور یہ میں نے جیسے کہا نا سیلز پہ یہ زیادہ معاملہ اپلیکیبل ہے کمپیئر ٹو لیٹ سے آپ کوئی اکاؤنٹس کا کوئی صاحب یا صاحبہ، وہ HR آفیسر تھیں یا اکاؤنٹس آفیسر تھیں، اور اس کے بعد وہ ایک اور سٹیپ اوپر گئیں جو نارملی کئی کمپنیز میں ایگزیکٹو کا سٹیپ ہوتا ہے، اور وہاں سے وہ اسسٹنٹ مینیجر ہو گئیں، تو ان کی جاب کی نیچر میں موسٹ لائکلی کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا۔ ہی اور شی ول بی ڈوئنگ مور اور لیس دا سیم تھنگ جو وہ پہلے بھی کر رہے تھے۔ یہ ایک اپ گریڈیشن ہے بیسڈ آن دی سینیورٹی اینڈ بیسڈ آن گڈ ورک۔ آخر ظاہر ہے کریئر گروتھ تو ہر کسی کو چاہیے نا، تو یہ اس بنیاد پہ ہے، اس لیے اس میں وہ مسائل نہیں ہیں جو کہ ایک سیلز ٹیم کے مینیجر کو پیش آتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا نا اس کی زندگی ایک دم سے 4-5 ڈائریکشن میں اس کی بٹ جاتی ہے، اور ہر ڈائریکشن ایکولی امپورٹنٹ ہے اور ہر ڈائریکشن اپنی طرف پل کرتی، اینڈ ہی ہیز ٹو ٹیک کیئر آف ایوری تھنگ ایکچولی ایوری ایسپیکٹ، اور ہر چیز کو ٹھیک رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو کیپیبلٹی اب اسی سے ڈرائیو ہوگی۔ ہم لاجیکل گفتگو کر رہے ہیں نا، ہم نے ایک سیناریو بلڈ کیا ہے، ہم نے ایک کیس بلڈ کیا ہے، اس کی ایک لاجک ہے، پھر ہم اسی کیس کو آگے لے کے چل رہے ہیں، اور اس کے جتنے پارٹس ہیں یا بنیں گے، آئی ڈونٹ نو کتنے پارٹس بنیں گے، اس کی گفتگو چلتی جائے گی تو، لیکن اس میں ہر ایک کی ایک لاجک ہے۔ اب ہم کیپیبلٹی بلڈ کرنے کے سیگمنٹ میں ہیں، اور کیپیبلٹی بلڈ کرنے کے لیے
جو کور رسپانسبلٹیز ہیں اس سے ریلیٹڈ سکلز سیکھیں گے تو کیپیبلٹی ہوگی. یہ بات کلیئر ہے کہ جتنی آپ کی میجر رسپانسبلٹیز ہیں اس سے ریلیٹڈ اگر آپ سکلز سیکھیں گے تو آپ کی کیپیبلٹی بلڈ ہوگی. ابھی تو کیپیسٹی بلڈنگ کی تو گفتگو ہی نہیں ہو رہی، وہ تو ہم بعد میں کریں گے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا اب یہ دیکھ لیتے ہیں، یہاں سے اب بات شروع، اب ادھر سے شروع کر لیتے ہیں کہ کون کون سی ایسے جاب کے اس کے ایلیمنٹس ہیں جس سے ریلیٹڈ سکلز سیکھنے کی ضرورت ہے. لیٹس سے سب سے پہلے ہم کہتے ہیں جی ٹیم مینجمنٹ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ پریورٹی 1 2 کی بات نہیں میں کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے بزنس مینجمنٹ زیادہ امپورٹنٹ کچھ کیسز میں ہو. ٹیم مینجمنٹ آلریڈی چونکہ ایک پرانی ٹیم چل رہی ہے اور ٹھیک چل رہی ہے تو ٹیم مینجمنٹ پرائمری فوکس نہیں ہوگا امیڈیٹلی، بزنس مینجمنٹ پرائمری فوکس ہوگا. بٹ لیٹس سے فار دی پرپز آف ڈسکشن ہم کہتے ہیں کہ ایک سیگمنٹ ہے، ہم اس کی پریورٹی کی بات نہیں کرتے، ایک ایلیمنٹ ہے جاب کا ٹیم مینجمنٹ. اب ٹیم مینجمنٹ میں اف یو ہیو 4 5 پیپل وٹ ایور نمبر یو ہیو، ٹیم مینجمنٹ میں کیا چیزیں آئیں گی؟ آپ کو پیپل مینجمنٹ چاہیے کیونکہ ٹیم از کمپرائزنگ آف پیپل بیسکلی. آپ کو پیپل ڈیولپمنٹ پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو امپلیمنٹیشن آف پالیسیز اینڈ پروسیجرز وہ کروانے کی ضرورت ہے. آپ کو امپلیمنٹیشن آف اسٹریٹجیز کروانے کی ضرورت ہے. آپ کو اوور آل ڈسپلن قائم رکھنے کی ضرورت ہے. آپ کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے ٹیم کو، اور موٹیویٹڈ رکھنے کی ضرورت ہے. آپ کو ان کا ایز اے ٹیم کام کرنا اس کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. یعنی وہ انڈیویجولی الگ الگ ڈائریکشن میں نہ بھاگے پھریں بلکہ ایک کامن گول کے لیے ایز اے ٹیم آپریٹ کریں، یہ بھی آپ کو کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ میں نے گنتے 7 ایلیمنٹس میں نے گن دیے ہیں اس کے، جو کہ ٹیم مینجمنٹ کے. اب لیٹس ٹاک اباؤٹ دیز. ایکچولی میں بھی اپنی یادداشت سے بات کر رہا ہوں وداؤٹ اینی نوٹس ایکچولی، تو آئی ہوپ آئی ریمبر آل دیز 7 تھنگس. تو بہرحال ہم ان 7 ایلیمنٹس پہ بات کرتے ہیں کہ جناب سب سے پہلے تو آپ کو پیپل مینجمنٹ کرنی ہے. پیپل مینجمنٹ کیا ہوتی ہے؟ اٹس دا وے یو ٹریٹ پیپل ایکچولی. اب آپ کیسے ٹریٹ کرتے ہیں لوگوں کو؟ کچھ لوگ ہیں جو سختی سے ٹریٹ کرتے ہیں. میں بکش چیزوں میں نہیں جا رہا ہوں، میں بالکل آپ سے پریکٹیکلی ہارٹ ٹو ہارٹ گفتگو کر رہا ہوں. کچھ لوگ ہیں جو بہت سافٹلی ڈیل کرتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو کہیں بیلنسڈ طریقے سے ڈیل کرتے ہیں. تو یہ پیپل مینجمنٹ کا سٹائل ہر کسی کا اپنا ہے، لیکن بنیادی طور پہ جو سکل آپ کو آنا چاہیے وہ لوگوں سے انٹریکٹ کرنے کا آنا چاہیے نا. یہ انٹرپرسنل ریلیشن جس کو کہتے ہیں. انٹرپرسنل ریلیشنز میں جو اس وقت جو ایموشنل کوشنٹ یا ای کیو کے ریفرنس سے جو سب سے بڑا ایلیمنٹ ہے وہ ایمپیتھی کا آتا ہے کہ کیا آپ ان کی پوزیشن پہ جا کے ان کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھ سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں، تو پھر وہ آپ کے ساتھ جلدی اٹیچ ہو جائیں گے. اور نہیں سوچ سکتے تو پھر ظاہر ہے بیچ میں رفٹ کہیں نہ کہیں آنے کا امکان ہے. تو پیپل مینجمنٹ میں سب سے پہلے تو لوگوں کو سمجھنا ضروری کہ وہ کیا ہیں، ان کے ٹریگرز کیا ہیں، ان کے آپ کی ٹیم کا کانسٹیٹیوشن کیا ہے، کتنا ایکسپیرینس ہے ان کے پاس، کیا ان کی بیک گراؤنڈ ہے. اگر آپ کو ایک نئی ٹیم ملی ہے اور آپ ان کو نہیں جانتے پہلے، تو سب سے پہلا کام تو آپ کو ان کو بٹھا کے ہر کسی سے تفصیل میں بات کر کے ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دوسری چیز پھر آپ کو جو کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنا پہلی چیز کرنے کے لیے آپ کو جو سکل چاہیے وہ انٹرپرسنل ریلیشنز کا سکل چاہیے کہ آپ لوگوں سے پازیٹیولی انٹریکٹ کر سکیں. دوسرا آپ کو پھر ان سے آپ کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ان سے کیا ایکسپیکٹڈ ہے، سو دیٹ دے بیکم کلیئر، اور آپ دونوں کی کامن انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، ان کو بھی پتہ ہو کیا کرنا ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے کیا کروانا ہے، اینڈ یو آر آن دی سیم پیج ایز دے سے. تو اس کے لیے آپ کو کمیونیکیشن کا سکل چاہیے کہ آپ کتنی کلیئرلی کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، آپ کی باتیں ایمبیگوس تو نہیں ہوتی. تو یہ دوسرا سکل ہے جس کو آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے. جب آپ اسے آگے چلیں گے تو جیسے میں نے کہا آپ کو ایمپیتھی کی ضرورت ہے تاکہ آپ لوگوں سے اس طریقے سے ڈیل کر سکیں کہ وہ ایز اے ٹیم آپ کے ساتھ جل ہو سکیں اور آپ کے ساتھ اچھے دل کے ساتھ کام کر سکیں. تو پیپل مینجمنٹ کے یہ 3 بنیادی سکل تو ہم نے ابھی آئیڈینٹیفائی کر لیے: انٹرپرسنل ریلیشنز، کمیونیکیشن اور ایمپیتھی. اچھا، یہ آپ بہت کتابوں میں مت جائیے بے شک، جب آپ کا جی چاہے ضرور پڑھیے، اٹس آلویز گڈ ٹو ریڈ ایکچولی، اور بہت کچھ ان سے ملتا ہے. لیکن بالکل اگر ہم بیئر بون کریں تو پریکٹیکلی یہ چیزیں ہیں جو آپ کو چاہیے.
پیپل مینجمنٹ کے ریفرنس سے. اب ہم اس سے آگے چلتے ہیں، وہ لیکن ہم اگلی نشست میں بات کریں گے تاکہ پھر یہ بات مزید یہ نشست لمبی نہ ہو جائے. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.